बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 14 अप्रैल है। आपको मालूम है कि अब से चंद घंटे पहले ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए और पाकिस्तान की इस वक्त जो दाखिली सियासी सूरत हाल है, इंतशार की कैफियत है, इसके ऊपर खुलकर फ़ौज का मौक़िफ़ अवाम के सामने रखा। इस मौक़िफ़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाउड एंड क्लियर मैसेज मेरे ख्याल में दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से इमरान खान की इक़्तिदार से रुखसती हुई, उसके बाद जो पॉपुलर सपोर्ट वो इस वक्त पाकिस्तान की गलियों में, शहरों में, चौकों चौराहों में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिस किस्म का जलसा उन्होंने पेशावर में किया और जो वो आइंदा करने का इरादा रखते हैं, जिसका इजहार उनकी जानिब से किया गया है, उसने इस सिस्टम पर, इस निज़ाम पर इतना दबाव बढ़ाया है कि हमने देखा कि जब 2020 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक फोरम बनाकर सितंबर की 20 तारीख के बाद से एक मुहिम चलाई गई जिसमें फ़ौज को बाकायदा टारगेट किया गया, उसके बाद से कभी हमने एक भी ऐसा मौका नहीं देखा जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा सिर्फ इस मकसद के लिए की जाए कि जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से उनके लगाए हुए इल्ज़ामात, जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे, उसका जवाब देने की कोशिश की जाए। एक बात तय है कि इमरान खान की रुखसती और जो कुछ इस वक्त हमें हमारे इर्द गिर्द होता हुआ नज़र आ रहा है, उसने इस निज़ाम पर दबाव इस कदर बढ़ा दिया कि पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। जाहिर है कि अभी इनिशियल रद्द-ए-अमल है जो तहरीक इंसाफ का सामने आया है, और असल में तो इसके ऊपर मौक़िफ़ जो है वो कराची के जलसे में देखना होगा कि किस किस्म का नज़र आता है। लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो जो पाक फ़ौज की तरफ से मैं इस सारे मामले से डिसाइफर कर पाया हूँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो ये है कि इदारे जो हैं, जो पाक फ़ौज है, वो तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को बाय करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उनकी तरफ जो है वो उनका कोई झुकाव मौजूद है। जिस किस्म की गुफ्तगू की गई उसमें आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि दबे लफ्ज़ों में वार्निंग भी मौजूद है। उनको ये भी याद दिलाया गया कि आप जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। आप हिमायत हमेशा हमेशा के लिए भी खो सकते हैं पाकिस्तान के इदारों में जो आपके लिए हिमायत मौजूद है। जो गुफ्तगू उन्होंने की उसके चंद मेजर जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो फ़ौज है उसमें इस वक्त किस किस्म का आप समझ सकते हैं कि थिंकिंग इस वक्त मौजूद है, जिसका इजहार मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से किया गया। एक चीज़ बहुत अहम है, जब हम पाकिस्तान की अफवाज, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे मुशाहिदे में जितना आया एज ए जर्नलिस्ट, जो भी एक लिमिटेड इंटरेक्शन मेरा हुआ है, उसमें एक चीज़ जिसके हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हसास है, सेंसिटिव है, टची है, कि पाकिस्तान की आवाम में, कौम में फ़ौज का, इदारे का तासुर कैसा है। ये तासुर उनके लिए बहुत अहम है, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे उसने खुलकर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर किसी किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगाए, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि बिटवीन द लाइंस जिस किस्म की मैसेजिंग है उसमें एक दूरी पैदा हो रही है एक बड़ी सियासी जमात के फॉलोअर्स और पाकिस्तान फ़ौज के दरमियान। और मेरा ख्याल है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद भी इन तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करना था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से जो ये राय डेवलप हो रही है उनके हामियों के अंदर, उसको ज़ाइल करने की कोशिश करती है, उसको एक्सप्लॉइट करती है, या किस किस्म की पॉलिसी लेकर चलती है, वो देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मामलात को सुलझाने के बजाय मज़ीद उलझा दिया है। और आपको याद होगा कि मैंने जिस वक्त से ये अमरीकी मरासले का मामला सामने आया, अमरीकी इन्वॉल्वमेंट का मामला सामने आया, मैंने आपको ये बात कही थी कि ये मामलात कभी भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं होते, ये मामलात हमेशा ग्रे एरियाज़ में रहते हैं। कोई भी मुल्क जो है वो एक मुल्क के तौर पर और इदारों के तौर पर ये बहुत मुश्किल होता है कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क, अमेरिका जैसी बड़ी ताकत जो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर टारगेट कर सकती है, इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान के साथ क्या कर सकती है इसका आपको अंदाज़ा है, उसको उसके हवाले से बाकायदा
چارج شیٹ کر دیا جائے، ایک ملک یہ موقف اپنا لے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے گرے ایریاز ہمیشہ موجود رہیں گے اور یہ پوائنٹ آف پالیٹکس رہے گا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے جو مین ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو بات کی کہ فارمیشن کمانڈرز کے جو آپ کو معلوم ہے کہ کانفرنس ہوئی تھی، اس میں اس کے پیرائے میں جو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ میسج تحریک انصاف کے لیے تھا وہ ان کی اس گفتگو میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ فارمیشن کمانڈرز نے آئین کی بالادستی اور رول آف لاء کو اپ ہولڈ کرنے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اسے درست سمت میں قدم قرار دیا۔ سب نے اتفاق کیا کہ جمہوریت، اداروں کی مضبوطی اور قانون کی بالادستی اور سب اداروں کا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہی بہترین ملکی مفاد کی ضمانت ہے۔ عوام کی حمایت مسلح افواج کی طاقت کا منبع ہے۔ اس کے بغیر قومی سلامتی کا تصور بے معنی ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی دانستہ یا نادانستہ کوشش جو مسلح افواج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کا باعث بنے، وسیع تر قومی مفاد کے منافی ہے۔ تعمیری تنقید مناسب ہے، لیکن افواہ سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بننا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ اس حوالے سے افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کے فیک آڈیو میسیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں عوام اور فوج کے درمیان تقسیم اور انتشار پیدا کیا جائے۔ یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ملک کے مفاد کے سراسر خلاف ہے۔ جو کام دشمن 7 دہائیوں میں نہیں کر سکا وہ اخلاقی وہ فوج کو جو کام دشمن 7 دہائیوں میں نہیں کر سکا وہ کام ہم انشاءاللہ اب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس ڈسکورس میں یعنی کہ ہمیں اس بحث سے باہر رکھیں۔ نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اور نہ انشاءاللہ آگے کامیاب ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے قانون پر چھوڑ دیں، کیونکہ قانون پر عمل درآمد سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ اجتماعی کردار ادا کر کے اداروں اور ملکوں کو مضبوط کریں۔ یہ ایک میرا خیال ہے کہ پیغام تھا جو کہ تحریک انصاف اور اس کے ورکرز کو دیا گیا پاکستان کی فوج کی جانب سے۔ اور اس کے بعد جو سوالات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال اور ان کے جواب ایک ایک جو گفتگو اور خاص طور پر چند سوالات ہیں وہ بہت اہم تھے۔ اس میں جو ایک سوال کیا گیا کہ عمران خان کی جانب سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر عسکری قیادت نے بیرونی سازش کے معاملے کو تسلیم کیا، تو عسکری قیادت کا اس معاملے پر کیا موقف ہے؟ اور اس کے بعد ایک بحث چھڑی ہے کہ کانسپریسی یعنی کہ سازش جو ہے، فورن کانسپریسی، بیرونی سازش اور مداخلت، اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارا معاملہ یہ پالیٹکس ہوگی اس کے اوپر اور یہ سیاست جاری رہے گی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جماعت یہ تسلیم نہیں کر سکتی، نہ موجودہ جو حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں ان کو کسی بھی صورت یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ امریکہ جو ہے اس کی کوئی انوالومنٹ تھی اور ان کی اس موو میں انیبلر کے طور پر امریکہ نے کردار ادا کیا۔ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوئی، اپنے جو ان کے ایسٹس ہیں اس ملک میں اور وہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہیں، ان کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا، ان کو استعمال کرتے ہوئے اس ساری موو کے لیے ایک ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا۔ نہ وہ یہ تسلیم کریں گے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ مانے گی کہ کوئی ایسی کانسپریسی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ پوائنٹ آف پالیٹکس کے طور پر جاری رہے گا اور ملک یا ادارے وہ امریکہ کو اس سارے معاملے میں کبھی بھی چارج شیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک صورتحال ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ایسی لائن لے جس میں امریکہ کے ساتھ تعلقات بیلنس کرنے کی بات ضرور کی جائے۔ آپ امریکہ سے تعلقات نہیں توڑ سکتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس سارے پروسیس کے درمیان بھی کہیں پر امریکہ سے تعلق توڑنے یا اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ برابری کی سطح کے تعلقات چاہتے ہیں، بہتر تعلقات چاہتے ہیں، ایک ماسٹر اینڈ سلیو یعنی کہ ایک آقا اور غلام والا تعلق نہیں چاہتے۔ اچھا، جو گفتگو
گفتگو کی میجر جنرل بابر افتخار نے، انہوں نے اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت کا جو موقف ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں دے دیا گیا، موقف بھرپور طریقے سے دیا گیا، وہ موقف اعلامیے میں موجود ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کو دیکھیں تو جو اس میٹنگ میں کنکلوڈ کیا گیا وہ اعلامیے میں موجود ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ایسے خطرات اور سازشوں کے خلاف چوکنا ہیں اور اس کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کی تو اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے۔ ہم نے وہ انپٹ دے دی۔ اعلامیے میں بڑا واضح لکھا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کانسپریسی یعنی کہ سازش کا لفظ تھا اس اعلامیے میں، میرا خیال ہے نہیں۔ دوسری بات، ہماری رائے کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے تو اس میٹنگ کے منٹس موجود ہیں، ان منٹس کو ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے حکومت، اور ایک روز پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے، اور اس میں اگر بلائی جاتی ہے میٹنگ، مسلح افواج کے سربراہان وہی انپٹ اب بھی دے دیں گے، کیونکہ اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بات واضح ہے۔ اگر آپ نے یہ باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ کوئی کانسپریسی تھی تو اس کے لیے آپ کو ایک کمیشن بنانا ہوگا۔ آپ کو اس کے حوالے سے جو شواہد موجود ہیں، جو سوالات موجود ہیں، جن پارٹیز کے اوپر الزام ہے، جس نے الزام لگایا اور جس کے ذریعے الزام لگا، ان سب کو سامنے رکھ کر سن کر اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الزام امریکہ کے حوالے سے لگایا گیا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ نہ تو ڈونلڈ لو، نہ امریکی سفارت خانہ امریکی گورنمنٹ کو اس سارے معاملے میں کسی کمیشن میں، کسی عدالت میں ریپرزینٹ کر کے اپنا موقف سامنے رکھے گا، اور نہ ہی یہ معاملہ کبھی حل ہوگا۔ یہ جوں کا توں رہے گا، اور اس سے نکلنے کے لیے ظاہر ہے کہ جلد یا بدیر آپ جب بھی کریں گے، آپ کو انتخابات کرانے ہوں گے ایک فریش مینڈیٹ جو ہے وہ لے کر، چاہے وہ عمران خان آتے ہیں، اگر ان کے جو موقف ہے اس کو عوام رد کر دیتی ہے، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر دیگر جماعتیں ان کا جو موقف ہے اس کو رد کرتی ہے عوام کی عدالت، تو بیسٹ سلوشن جو ہے اس کا یہی نظر آتا ہے، ورنہ یہ سیاست ایسے ہی چلتی رہے گی۔ پھر نوید اکبر صاحب جو انہوں نے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف اور ان کے حوالے سے کوئی ان کے سامنے مطالبات رکھے تھے، انہوں کو آپشنز دیے تھے، پھر اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جس وقت پریشر بنا، یہ ساری صورتحال چل رہی تھی، عمران خان نے ہمیں بلایا، پرائم منسٹر آفس کی ریکویسٹ پر ملاقات ہوئی، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف اس میں موجود تھے، 3 آپشنز اس میں سامنے آئے اور حکومت کی طرف سے رکھے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو 3 آپشنز یہ تھے کہ یا تو یہ سارا معاملہ تحریک عدم اعتماد کا ایسے ہی چلتا رہے، یا پھر جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو واپس لے لیں، اور اسمبلیاں جو ہیں وہ جو 3 آپشنز سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ جو اب واپس لیتے ہیں اگر یہ تحریک عدم اعتماد، میں اسمبلیاں ڈیزالو کرتا ہوں، فریش الیکشنز کی طرف چلیں۔ یہ پھر میسج جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے پی ڈی ایم کی قیادت کو کنوے کیا گیا، انہوں نے اس کے اوپر اتفاق نہیں کیا، لہٰذا جو صورتحال ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے، یہ انہوں نے کلیریفیکیشن دی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑا پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے پاکستان میں تمام اداروں کے اوپر، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا آ کے موقف سامنے رکھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان بہرحال ان کی جو گیم ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ گیم اوور، میرا خیال ہے کہ ان کی گیم تو ابھی ان چیزوں سے دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کی گیم شروع ہوئی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ 2020 سے جس قسم کا کام کر رہی تھی، اور وہ پریشر پوائنٹ وہ ڈیولپ نہیں کر سکی جو اتنے چند روز میں پاکستان تحریک انصاف کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کا دورہ روس جو تھا اس کے حوالے سے جب سوال ہوا، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ہاں اس میں تمام عسکری قیادت آن بورڈ تھی اور یہ موقف تھا۔ یہ تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جب یوکرین کے اوپر روس جو ہے وہ حملہ آور ہوگا، اپنی فوجوں سے چڑھائی کرے گا، وہ وہی دن ہوگا جس دن عمران خان جو ہیں وہ ماسکو میں موجود ہوں گے، یہ چیز انہوں نے کلیئر کر دی۔ فوجی اڈوں کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی، اس کے اوپر بھی میں آپ کو یاد ہے کہ بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ بات بھی کبھی آپ کو سامنے کلیئر کٹ نہیں ملے گی، نہ تو امریکہ یہ بات کہے گا، نہ پاکستان کی طرف سے آفیشیلی کبھی یہ کہا جائے گا کہ ہاں ہم سے امریکہ نے اڈے مانگے تھے، کیونکہ جو سپر پاور ہے، جو بڑا ملک ہے، اس کے لیے یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ آپ نے کسی سے درخواست کی تھی کسی چیز کی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ سب فیس سیونگ مانگتے ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بیک ڈور پر چل رہے ہوتے ہیں، آفیشیل چینلز پر تب آتے ہیں جب
कोई बेसिक एग्रीमेंट हो जाता है, उससे पहले होने वाली गुफ्तगू से आप सेंस ले सकते हैं कि अमेरिका हमसे क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है और क्या पाकिस्तान वो देने की पोजीशन में है। तो बैक चैनल्स पर जिस वक्त वो मामलात तय होते हैं तो वो ऑफिशियल चैनल्स पर आते हैं। मुताद्दिद स्टेटमेंट्स अमेरिका के सेंटकॉम के कमांडर्स से लेकर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और जो उनके NSA हैं जेक सुलिवन, उन तक वो मौजूद हैं जो ये वाज़े इशारा देते हैं कि वो पाकिस्तान से अड्डे मांग रहे थे। लेकिन वो क्योंकि बैक चैनल के ऊपर थे और ऑफिशियल चैनल्स पर नहीं आए थे, तो आप कभी भी इस बात को इस तरीके से अलग नहीं कहेंगे, ना आप कह सकते हैं। इसीलिए जो है वो मेरा ख्याल है कि ये मामला भी इसी तरीके से हुआ। अमरीकी फ़ौजी अड्डे मांगने के हवाले से पाक फ़ौज ने वाज़े तौर पर कहा कि जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उन्होंने कहा कि हमसे ऑफिशियली नहीं मांगे गए, हमसे अड्डे मांगने की बात नहीं की अमेरिका ने, लेकिन अगर मांगे जाते तो पाक फौज का भी वही जवाब होता जो वज़ीर आज़म इमरान खान का था। इसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ एक है। फिर अहमद मसूर जो हैं उन्होंने सवाल किया कि क्या लंदन, ब्रसल्स या यहाँ पर आर्मी चीफ़ या उनके किसी नुमाइंदे की मुलाकातें हुई। तस्करा उनका ज़ाहिर है कि इशारा उनका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ या PDM की लीडरशिप के लोगों की तरफ था। उसके ऊपर उन्होंने कम्प्लीटली जो है वो डिनाई किया और साथ इन्होंने कहा कि जो एक्सटेंशन की बात हो रही है, इस पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ना तो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, ना एक्सटेंशन लेनी है। और 29 नवंबर को इस साल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा इसके बाद जो है ये जो कंस्पिरेसी थियरियां हैं ये ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर अमरीकी सफ़ीर, उनकी कमरासला, SOPs के हवाले से गुफ्तगू हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तफसील है और बहुत ज़्यादा लोग देख चुके हैं, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट उसके ऊपर आता हूँ। खालिद महमूद, मोहम्मद इमरान, इनके जो सवाल हैं वो बड़े फोकस्ड और बड़े इंपॉर्टेंट थे, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे कि अभी तो ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना उन्होंने किसी इदारे के ऊपर इस तरीके से पाक फ़ौज पर ख़ास तौर पर उन्होंने तो पॉइंट आउट करके कोई तनकीद नहीं की। उनके बहुत सारे चाहने वाले ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो ये गुफ्तगू ज़रूर कर रहे हैं। इसके ऊपर जो उन्होंने कहा कि पहले भी जलसों में आर्मी चीफ़ को टारगेट किया गया, वो लोग जो हैं वो अब हुकूमत में बैठे हैं और अब एक और सियासी जमात जो है वो इस किस्म का तासुर दे रही है। इसके ऊपर जो DGISPR उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इसके ऊपर इकदाम हैं वो मैंने तो नहीं करने, पाक फ़ौज ने तो नहीं करने। अगर हम करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि देखें ये तो आइन के ख़िलाफ़ और कानून के ख़िलाफ़ ये सब कुछ कर रहे हैं, इनके डोमेन में नहीं आता है। हुकूमत ने इकदाम करने हैं, पहले भी हुकूमत ने करने थे, इदारे उनके कंट्रोल में हैं, इदारे उनके पास हैं। ज़ाहिर है उनका तज़किरा जो है वो FIA से लेके जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हवाले से था। कवानीन उन्होंने कहा कि मौजूद हैं। जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाई जाती है, तो उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो हुकूमत ने लेना है। तो ये बॉल उन्होंने फेंक दी हुकूमत के कोर्ट में। वसीम अब्बासी जो हैं उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई साजिश नहीं हुई थी तो फिर तलबी क्यों की गई, क्यों अमरीकी जो एक्टिंग चार्ज अफेयर्स हैं, जो कायम मकाम नाज़िमुल उमूर हैं, उनको तलब करके एहतजाज क्यों किया गया। उस पर उन्होंने कहा कि तलबी जो है वो सिर्फ साजिश पर नहीं होती, गैर सफारती ज़बान जो मदाखलत के मुतरादिफ थी उस पर तलबी की गई। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको तफसील से जो है वो समझाऊंगा कि ये क्या होता है। ये इसके लिए ज़ाहिर है कि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, पाकिस्तान जब तलबी करता है, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जब तलबी करते हैं, क्या गुफ्तगू होती है, क्या उसका तरीक़ाकार होता है, नोट वर्बैल क्या होता है, जब आप किसी को डिमार्श करते हैं आप किस किस्म की गुफ्तगू उसमें करते हैं, उस वक्त माहौल क्या होता है, किस लेवल के ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं वो तलब करते हैं, ज़बान क्या इस्तेमाल की जाती है। इसके ऊपर अलग वीडियो जो है वो करेंगे। फिर NRO के हवाले से उन्होंने कहा कि फ़ौज इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी को NRO दे। जाहिद फारूक मलिक ने कहा कि गुजरांवाला की तकरीर में 14 मरतबा आर्मी चीफ़ का नाम लिया गया, अब 28 मरतबा नाम लिया जाएगा तो कोई एक्शन होगा। उस पर उन्होंने कहा कि हम, फिर वही जवाब, उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, ये काम हुकूमत का है, हुकूमत ने देखना है। मैं तो यूनिफॉर्म में किसी पर उंगली भी नहीं उठा सकता या रोज़ TV पर मैं बैठकर जवाब दूं। फ़ौज हुकूमत के मातहत एक इदारा है। अली फुरकान ने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। उन्होंने वो बिलावल की गालिबन स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया कि उनके स्टेटमेंट से ये तासुर मिलता है जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे दी थी कि 7 लाख जो जानिबदार और गैर जानिबदार के दरमियान जो फ़ौज के अंदर मौजूद हैं उनके दरमियान की ये लड़ाई है जो आपको नज़र आ रही है। इस पर उन्होंने कहा कि आप फ़ौज के सिस्टम को ही नहीं समझते। आर्मी चीफ़ जहाँ देखता है 7 लाख फ़ौज यहाँ पर वहाँ पर देखती है,
تو انہوں نے کہا کہ فوج میں تقسیم نہیں ہے۔ افطار ڈنر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان سمیت جو ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کو آرمی چیف غالباً جو ہے وہ کسی افطار ڈنر کے اوپر انوائٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ حلف برداری میں جو آرمی چیف نے شرکت نہیں کی، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اس دن دفتر میں نہیں تھے اس لیے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ عمران خان کے ساتھ آرمی چیف کا بڑا اچھا ذاتی تعلق تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ انہوں نے گفتگو کی جلسے ریلیوں کے حوالے سے انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے اور یہ ایک آزاد فضا بنانے کے لیے پاک فوج نے بڑی قربانی دی۔ الیکشن وغیرہ کا جو معاملہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں، یہ کرنا ہے سیاستدانوں نے۔ یہ تو تھی ان کی گفتگو۔ تحریک انصاف کا رد عمل کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس پریس کانفرنس کے بعد کیونکہ یہ ٹویٹ کی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں براہ راست ظاہر ہے کہ اس پریس کانفرنس کا یا اس میں کی ہوئی گفتگو کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کا جو موقف تھا کہ امریکی سازش ہوئی، وہ سازش اس ٹویٹ میں موجود ہے۔ وہ جب یہ موقف لے کر چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے موقف کو اس پریس کانفرنس کے بعد بالکل تبدیل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ان 123 MNAs کا مشکور ہوں جن کے استعفے آج اسپیکر قاسم سوری نے منظور کیے۔ یہ عدالتوں سے سزا یافتہ اور ضمانتوں پر گھومنے والے مجرموں کو اقتدار دلوانے کے لیے امریکی اشارے پر حکومت کی تبدیلی جو عزت نفس کی حامل ایک آزاد قوم کے لیے آخری درجے کی ہزیمت ہے کے خلاف ایک خود مختار پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے جلسے کو تاریخی اور عظیم الشان بنانے کے لیے پشاور میں نکلنے والے تمام لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ایک آزاد پاکستان کی حمایت میں اپنے ولولے اور ارادے کا اظہار کرنے اور مجرموں کو اقتدار دلوانے کے لیے امریکی شہ پر حکومت کی تبدیلی یکسر مسترد کرنے والا یہ مجمع اس امر کا ثبوت ہے کہ قوم کہاں کھڑی ہے۔ تو وزیراعظم عمران خان نے انڈائریکٹلی اپنا موقف جو ہے وہ امریکی سازش والا برقرار رکھا ہے۔ شیری مزاری نے اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ what is the difference between foreign interference and foreign conspiracy when the former refers to the success of vote of no confidence or else message sent reflective of conspiracy. Glad DGISPR has finally officially stated then PM IK's Russia trip was undertaken after approval from all. انہوں نے اس کے اوپر اپنا موقف دیا، پھر ساتھ ہی انہوں نے وہ کیا، لیکن ایک چیز جو فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی جانب سے کی گئی، انہوں نے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس میں مراسلے کی ایک بار پھر تصدیق کے بعد واحد راستہ جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں ان حالات میں شہباز شریف کا وزیر اعظم ہونا سیکیورٹی رسک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں آفیشل DGISPR کا بیان نیشنل سیکیورٹی کونسل کی پریس ریلیز کی ہی توثیق ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں بیرونی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں، لفظ سازش استعمال نہیں ہوا۔ اب اہم ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے جو اس مداخلت کی تحقیقات کرے۔ یہ مداخلت کہاں سے ہوئی، اس مداخلت میں کردار کون تھے، کون کون کہاں کہاں ملاقاتوں میں شامل ہوا، مداخلت کی نوعیت کیا تھی، کیا شہباز شریف بیرونی مداخلت کے نتیجے میں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائے گئے، لوکل ہینڈلرز کون تھے۔ یہ تمام سوال ایک طاقتور جوڈیشل کمیشن کے سامنے آنے چاہیے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیشلی یہ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کر دیا گیا ہے کہ TORs کیا ہونے چاہیے، ایک کمیشن بنے، ایک طاقتور کمیشن ہو جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، یعنی کہ تحریک انصاف بھی اس کو تسلیم کرے اور وہ ان سوالوں کے اوپر تحقیقات کرے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ کراچی جلسہ بہت اہم ہوگا، کراچی کے بعد لاہور، اور کیا مومنٹم لے کر چلتے ہیں اسٹیج سے عمران خان جب وہ عوام سے خطاب کریں گے تو کیا آج جو درخواست رکھی گئی ہے پاکستان کے جو سرحدوں کے محافظ ادارہ ہے پاک فوج کی طرف سے کہ عوام اور فوج کے درمیان ڈسکنیکٹ، دوری پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، پاکستان تحریک انصاف اس درخواست پر کیا رد عمل ان کا ہوتا ہے اور کیا وہ کرتی ہے، دیکھتے ہیں۔ لیٹس سی ہاؤ دی تھنگز انفولڈ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔